خلیج فارس سے ایک بڑی خبر جہاں طاقت کا توازن ڈرامیٹک طور پر تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکی بحری طاقت کی سب سے بڑی علامت ایک سپر کیریئر کو اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجک پسپائی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ آبنائے ہارمز کی طرف پیش قدمی کرتا USS ابراہیم لنکن اچانک بحیرہ عرب کی طرف پیچھے ہٹ گیا؟ اس غیر معمولی اقدام کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ امریکی بحریہ کی اس اسٹریٹجک پسپائی کی بنیادی وجہ ہے ایران کا ایک نیا اور انتہائی جدید ہتھیار، جسے حالیہ جنگی مشقوں میں دنیا کے سامنے لایا گیا۔ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس نے خطے کی فوجی مساوات کو فوری طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پوری اسٹریٹجک تبدیلی کے مرکز میں ہے ایران کا ابو مہدی کروز میزائل۔ اس کی جو صلاحیتیں سامنے آئی ہیں وہ کسی بھی بحری ہدف، یہاں تک کہ ایک امریکی سپر کیریئر جو کہ ایک تیرتا ہوا ایئر بیس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی براہ راست خطرہ ہیں۔ اور یہی وہ خطرہ ہے جس نے پینٹاگون کو اپنا سب سے قیمتی جنگی جہاز پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو آئیے اس خطرے کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو مہدی میزائل کی وہ 5 کون سی خصوصیات ہیں جنہوں نے پورے خطے میں کھیل کے اصول ہی بدل دیے ہیں اور فوجی توازن کو ایک نئی شکل دی ہے؟ یہی وہ خصوصیات ہیں جو اسے ایک انتہائی خطرناک ہتھیار بناتی ہیں۔ اس میزائل کی 5 بنیادی صلاحیتیں ہیں۔ اسے آبدوز سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، پرواز کے دوران اپنا ہدف بدل سکتا ہے۔ اس کی رینج بہت زیادہ ہے اور یہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے بہت نیچی پرواز کرتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ اس خطرے کی سنگینی کو پوری طرح سمجھا جا سکے۔ پہلی اور سب سے اہم بات، اسے سمندر کے نیچے سے یعنی آبدوز سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کے لانچ پوائنٹ کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اسے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیتی ہے۔ دوسری بڑی خوبی ہے اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، یعنی اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اسے رڈار پر دیکھنا انتہائی مشکل ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے امریکہ کے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے رڈار کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یہ صلاحیت اسے دشمن کے دفاعی نظاموں کے لیے تقریباً نادیدہ بنا دیتی ہے۔ اس کی تیسری صلاحیت اسے اور بھی خطرناک بناتی ہے۔ یہ میزائل پرواز کے دوران اپنا راستہ اور ہدف دونوں بدل سکتا ہے۔ مطلب اگر اسے روکنے کے لیے کوئی انٹرسیپٹر میزائل فائر کیا بھی جائے تو یہ اسے چھکما دے کر اپنا راستہ بدل سکتا ہے اور کسی نئے ہدف کی طرف جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی رینج کی۔ یہاں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پہلے اس کی رینج 1000 کلومیٹر بتائی جاتی تھی، لیکن اب جو صلاحیت دکھائی گئی ہے وہ ہے 2500 کلومیٹرز کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میزائل اب صرف خلیج فارس تک محدود نہیں، بلکہ وہاں سے بہت دور موجود بحری جہازوں کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن گیا ہے۔ اور آخر میں 5ویں اور شاید سب سے جدید خصوصیت وہ ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال۔ یہ میزائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سمندر کی سطح سے چپک کر یعنی انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے روایتی ریڈار اور اینٹی میزائل سسٹم کے لیے اسے دیکھ پانا اور نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جب ان تمام صلاحیتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسا ہتھیار سامنے آتا ہے جو امریکہ کے سب سے جدید دفاعی نظاموں جیسے تھاڈ اور پیٹریاٹ سسٹمز کو بھی چیلنج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تھاڈ سسٹم اونچائی پر میزائلوں کو روکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ سسٹم نچلی پرواز والے خطرات سے نمٹتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک امریکی کیریئر گروپ پر کامیاب حملے کا خطرہ اب محض ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک حقیقی امکان بن چکا ہے۔ اس میزائل کی ٹیکنیکی صلاحیتیں تو اپنی جگہ، لیکن اس کے نام کے پیچھے بھی ایک اہم کہانی ہے جس کی گہری تاریخی اور سیاسی جڑیں ہیں۔ یہ میزائل ابو مہدی المہندس کے نام سے منسوب ہے۔ ابو مہدی المہندس عراق کی پاپولر موبلائزیشن یونٹس کے نائب سربراہ تھے اور ایران کے ایک بہت قریبی اور اہم اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ وہ خطے کی ایک انتہائی با اثر اور کلیدی شخصیت تھے۔ یاد رہے کہ جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک امریکی ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ ابو مہدی المہندس بھی ہلاک ہو گئے تھے۔
اس واقعے کے چند ماہ بعد اگست 2020 میں ایران نے اس نئے میزائل کی رونمائی کی اور اسے ابو مہدی المہندس کے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ نہ صرف انہیں خراج تحسین پیش کرنا تھا بلکہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام بھی تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینئی کا یہ بیان ایرانی قوم، عظیم میجر جنرل سلیمانی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر شہداء، خاص طور پر عظیم ابو مہدی المہندس کی یاد کا احترام کرے گی۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ابو مہدی المہندس کو ایرانی ریاست کی نظر میں کیا مقام حاصل ہے۔ لہٰذا یہ نام صرف ایک میزائل کا نام نہیں بلکہ مزاحمت کی ایک طاقتور علامت بھی ہے۔ اس امریکی پسپائی کے بعد خطے میں پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور حالیہ واقعات نے اس کشیدگی کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب ایرانی ڈرونز نے USS ابراہیم لنکن کی کھلے عام نگرانی شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق ان ڈرونز نے نہ صرف امریکی کیریئر کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی بلکہ جب یہ جہاز پیچھے بحریہ عرب کی طرف جا رہا تھا تب بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران کی ان جنگی مشقوں اور خاص طور پر اس میزائل کے مظاہرے نے خلیج فارس میں فوجی صورتحال کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی تیز اور ڈراماٹک تبدیلی ہے جس کے مکمل اثرات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا یہ معاملہ سفارتکاری کی میز پر حل ہوگا یا پھر کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا؟ گو کہ پس پردہ بات چیت کی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایران کی اس نئی فوجی صلاحیت اور خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ نے مستقبل کو انتہائی غیر یقینی اور ناقابل پیش گوئی بنا دیا ہے۔